بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب ہادی الارواح، اس کا جو سلسلہ، اس کے اختصار کا اور اس سے متعلق معلومات کا جو سلسلہ چل رہا ہے، ابھی یہ مجلس 45ویں باب سے شروع ہو رہی ہے، جس باب کا عنوان امام القیم رحمہ اللہ نے یہ رکھا ہے کہ جنت کے پھل، اس کی قسمیں، اس کی صفتیں اور اس کی خوشبو، یا جنت کی خوشبو یا جنت کے پھلوں کی خوشبو۔ ان میں سے اکثر باتیں ابھی پچھلی مجلس میں آ چکی ہیں، اس لیے میں اختصار کے ساتھ چند باتیں کہہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها۔ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا۔ خوشخبری انہی لوگوں کے لیے ہے جو ایمان اور عمل صالح دونوں سے متصف ہیں۔ صرف ایمان اس کے لیے کافی نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھ لینا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ پاک کلمہ، اچھی باتیں اللہ کی طرف جاتی ہیں، لیکن جاتی کیسی ہیں؟ لے کون جاتا ہے؟ والعمل الصالح یرفع، عمل صالح جو ہے وہی اس کو اٹھاتا ہے۔ یعنی بات جو اچھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول اسی وقت ہوتی ہے جب اس اچھی بات کے مطابق انسان عمل بھی کرے۔ تو وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا۔ کس بات کی؟ کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ان جنتوں میں کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، ان جنتوں میں، ان کے جنت کے پھلوں میں سے جب بھی کوئی پھل کھائیں گے تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہی پھل تو ہے جس کو ہم نے تھوڑے دیر پہلے کھایا تھا۔ یعنی ایک پھل کھائے پھر وہی سے دیا گیا تو کہیں گے ابھی تو ہم اس کو کھا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی بات نہیں، بلکہ اوتوا بہ متشابہا، ان کو شبہہ لگا ہے، یہ اس سے الگ چیز ہے، مزے میں، لذت میں اور فائدے میں یہ اس سے الگ ہے۔ تو اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دو قول ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جب جنت میں کوئی پھل دیا جائے گا تو کہیں گے ارے یہ پھل تو ہم کہاں کھائے ہیں، دنیا میں کھا چکے ہیں۔ آم دیا گیا، کہیں گے ہم نے دنیا میں آم، سیب دیا گیا ہم نے دنیا میں سیب کھایا ہے، کھجور دی گئی ہم نے دنیا میں تو کھجور۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کو شبہ ہو رہا، یہ صرف شکل میں مشابہت ہے، لذت اور مزے میں نہیں ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل کھائیں گے اور جب دوسرا پیش کیا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ ابھی یہی پھل تو ہم کھا چکے ہیں۔ حالانکہ یہ اس سے الگ ہوگا، جب کھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کا مزہ اس سے کافی مختلف ہے۔ اسی طریقے سے جنت کے پھلوں اور اس کی خوبیوں سے متعلق امام القیم رحمہ اللہ نے اور کئی آیات نقل کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قطوفها دانیہ، قطوفها دانیہ، اس کے ان پھلوں کا توڑنا، قطف کے معنی ہوتا ہے پھل کا ایسے توڑنا، ان پھلوں کا توڑنا ان کے بہت قریب ہوگا، ان پھلوں کا توڑنا ان کے بہت قریب ہوگا۔ قریب کی تفسیر حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور تابعی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حتیٰ کہ اتنا قریب ہوگا کہ انسان اپنی مسحری اپنے بستر کے اوپر جنت میں لیٹا ہوگا اور ہاتھ بڑھا کر کے اسے
توڑ لے گا، ہاتھ بڑھا کر کے اسے توڑ لے گا. تو یہ معنی ہے قطوفہا دانیہ کا. اس کے بعد امام القیم رحمہ اللہ نے چند باتیں اس سے متعلق ذکر کرنے کے بعد 46واں باب متعین کیا ہے کہ جنت میں کھیتی کا بیان. جنت میں دیکھیے دنیا میں الگ الگ لوگ ہیں اور الگ الگ پسند ہے. کسی کو کھیتی کرنا پسند ہے، کسی کو کھانا پکانا پسند ہے، کسی کو اولاد پسند ہے، کسی کو تنہا. تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں یہی دے گا کہ ہر ایک کی اس خواہش پوری کرے. جس بھی خواہش ہوگی کوئی سی چیز کی وہاں پر ممانعت نہیں ہے. البتہ ایک بات یہ ضرور ہے کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے ناجائز خواہشات کا جذبہ ختم کر دے گا. جیسے ابھی ہم نے آپ کے سامنے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تفصیل رکھی تھی کہ جس میں کہا کہ پانی جب پیے گے تو ساری چیزیں وہ جو غیر مناسب ہے وہ زائل ہو جائیں گی. تو گویا جتنی جائز ضروریات ہیں اللہ ان تمام ضروریات کو پوری فرمائے گا. تو انہی میں سے کھیتی بھی ہے، کھیتی کرنا بھی ہے. بلکہ اس کی سب سے واضح دلیل ابھی جیسے کہ شیخ صاحب بیٹھے کہہ رہے تھے، سب سے واضح دلیل وہی سورہ الزخرف کی آیت ہے کہ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. خلاصہ یہ ہے کہ جنت وہ چیز ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اس کا ایک ہلکا سا تصور آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. ورنہ جنت یہ ہے کہ ہر وہ چیز آپ کی خواہش جس چیز کی ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی، اور ہر وہ چیز جس کا دیکھنا آپ کو اچھا لگے گا، آپ دیکھنا چاہیں گے، وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے گفتگو فرما رہے تھے. آپ کچھ فرما رہے تھے اور ہم لوگ کچھ سن رہے تھے کہ ایک دیہاتی شخص ہے وہاں سے کہتا ہے کہ، اور نہیں آپ کے پاس جو ہے ایک دیہاتی شخص بھی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی کہ ایک جنتیوں میں سے ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت چاہے گا کہ مجھے کھیت جوتنے کی اور کھیتی کرنے کی اجازت دے دیجیے، مجھے کھیت جوتنے بونے اس کی اجازت دے دیجیے. اس لیے جیسے بتایا الگ لوگوں کا الگ الگ اپنا مزاج رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ کیا تجھے ہم نے ہر وہ چیز نہیں دے دی جس کی تجھے ضرورت ہے، جس کی تجھ کو خواہش ہے؟ تو وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ آپ نے دے تو دی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا محنت کرنی پڑے، ہے نا، پھاوڑا چلانا پڑے، ہل چلانا پڑے، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے. تو اللہ تبارک و تعالی اسے اجازت دے دے گا، اسے اجازت دے دے گا. چنانچہ وہ جیسے ہی جلدی سے بیج ڈالے گا، ابھی بیج ڈالتا ہی نہیں ہے کہ وہ پودا نکل کر کے باہر آ گیا. ابھی پودا باہر نکل کر کے نکلا ہی نہیں کہ بالکل برابر تیار ہو گیا. ابھی وہ تیار ہوا ہی نہیں کہ اس کے کھیتی کاٹنے کا بھی کام، اور کھیتی کاٹ کر کے اس کو جمع کرنے کا، اس کو اکٹھا کرنے کا سارا کام ایسا ہو جائے گا، اور غلہ ایسا جمع ہو جائے گا کہ یہاں پر پہاڑ لگا ہوا، یعنی اس میں دیری نہیں لگے گی. تو اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ تو نے چاہا یہ سب کچھ ہو گیا نا، لیکن ابن آدم تو بھی عجیب چیز ہے، تیری کوئی خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے. سب کچھ تجھ کے دیا ہے لیکن پھر بھی تو کھیتی کرنا چاہتا ہے، تیری خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. تو وہ بدو کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگ رہا ہے یا تو یہ کوئی انصاری ہوگا یا قریشی ہوگا، ہم لوگ تو کھیتی کرتے نہیں ہیں. ہم لوگ تو کھیتی نہیں کرتے، یا تو کوئی قریشی ہوگا یا تو انصاری ہوگا، اس لیے کہ وہی لوگ ہیں جو کھیتی کرتے ہیں. تو اس کی یہ بات سن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جنت میں ہر وہ چیز جس کی انسان خواہش کرے گا، حتیٰ کہ اگر کھیتی کی بھی خواہش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے اس جذبے کو بھی پورا اس کی قدر کرے گا اور اس خواہش کو اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا.
47واں باب جنت کی نہروں، اس کے چشموں، نہروں اور چشموں کی قسمیں، نہروں اور نہروں کا جو مسار ہے ان تمام چیز کا بیان، یعنی یہ بھی بیان کہ جنت کی نہریں کیسی ہیں، کتنی ہیں، جنت میں چشمے کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں، جنت میں نہریں ہیں اور چشمے ہیں، ان کی قسمیں کیا کیا ہیں، اور ظاہر بات جہاں پر پانی پایا جائے گا وہاں پر وہ جاری بھی ہوگا، تو اس کے جاری ہونے کا مسار کیا، ایسا تو نہیں ہے پوری جنت میں پانی پھیل جائے ڈوب جائے، ہے نا، ایسا نہیں، اس کا مسار کیا ہے، ان تمام چیزوں کا بیان قرآن مجید میں آپ جانتے ہیں ایک سے زائد جگہ، متعدد جگہ ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں ہیں وہاں پر جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے پہلی یہ چیز کہ وہاں پر نہریں حقیقت میں موجود ہیں، نہریں وہاں پر حقیقت میں موجود ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ نہریں بہ رہی ہیں، ٹھہری ہوئی نہیں ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ نہریں ان کے جو بالا خانے ہیں، ان کے جو محل ہیں، انہی کے نیچے یعنی وہ بغل سے کیا ہے وہ وہاں پر وہ بہ رہی ہیں۔ یہ تینوں چیزیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرمایا ہے نہروں کے بارے میں، گویا کی نہر ہے، بہنے والی نہر ہیں، ان کا اپنا مستقل وجود ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہما عینان نضاختان، جنت کے اندر دو چشمے ہیں جو ابل رہے ہیں، جو ابل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے اندر چشمے پائے جا رہے ہیں، اور جیسے چشموں سے پانی نکلتا ہے ان سے بھی پانی نکل رہا ہے۔ اب یہ نہریں کتنی ہیں، یہ چشمے کتنے ہیں، اس سلسلے میں دیکھیے، اولاً تو بات واضح کر دوں، جنت میں نہریں کئی ایک نہریں ہیں، کچھ بڑی نہریں ہیں اور کچھ اسی طریقے سے آپ یہ کہہ لیے کچھ نہریں ایسی ہیں جو سمندر جیسی ہیں، جس سے چھوٹی چھوٹی نہریں، اس لیے کہ وہاں پر بہت سے گھر ہیں نا، بہت سے محلات ہیں نا، بہت سے قصور ہیں، بہت سی حویلیاں ہیں، تو ہر ایک تک الگ الگ نہر کر کے وہاں پر پانی پہنچایا گیا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر وہ 4 نہریں ہیں، بنیادی طور پر 4 نہریں یا 4 انہیں سمندر کہہ لیجئے، وہ چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اہل جنت کے مقام، ان کی جگہ، ان کے لحاظ سے ان سے چھوٹی چھوٹی نہروں کو اللہ تبارک و تعالی نے جاری کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک فرماتا ہے مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں سے کیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایسی نہریں ہیں، یہ نہیں کہا اس میں نہر ہے، ایسی نہریں ہیں، پانی کی نہریں جن کے پانی میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، بالکل صاف ستھرا پانی ہے، ہزارہا لاکھا سال کے ہونے کے باوجود بھی پانی کے اندر کوئی سڑاٹ وغیرہ پیدا نہیں ہوئی ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور کچھ نہریں دودھ کی ہیں کہ مرور زمانہ کی وجہ سے دودھ کے اندر کوئی کھٹاس نہیں آئی، دودھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور ایسی نہریں ہیں ایسی جو شراب کی ہیں، جو شراب کی ہیں، لیکن دنیا کی جتنی شراب ہیں وہ مزہ کے لحاظ سے اچھی نہیں ہوتی، لیکن وہ شراب ایسی ہے کہ جن کا مزہ لذت آمیز ہے، جس سے لذت ملے گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور کچھ نہریں ہیں جو صاف خالص شہد کی ہیں، جو صاف اور خالص شہد کی ہیں، ان میں کسی چیز کی آمیزش نہیں ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان جنتوں میں اہل جنت کے لیے ہر قسم کے پھل ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت ہے۔ تو یہ 4 نہروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ البتہ
ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت سی نہریں ہیں جو خاص خاص لوگوں کو عطا فرمایا ہے. مثال کے طور پر کوثر ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. اور ایک نہر ہے جس کا نام بارق ہے. بارق، یہ نہر خاص اللہ تبارک و تعالی نے کن کے لیے رکھی ہے؟ جنتیوں کے لیے. یہ حدیث مسند احمد حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ الشہداء علی بارق نہر بباب الجنہ، شہداء ایک ایسی نہر میں ہوں گے جو جنت کے دروازے پر ہے. اسے کیا کہتا ہے؟ بارق. فی قبۃ خضراء علیہم رزقہم فی الجنۃ بکرۃ وعشیہ. ایک نہر ہے جو نہر الحیاء ہے. ایک نہر ہے جو نہر الحیاء. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جنت میں جن کا داخلہ بعد میں ہوگا. اپنے گناہوں کے عوض وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے، بعض لوگ تو ایسے ہیں جو جل کر کے بالکل کوئلہ ہو جائیں گے. حتیٰ کہ سمجھیے کہ وہ بالکل مر جائیں گے. اور یہ فرق سمجھنا چاہیے کہ اصل یہ ہے جو اصل جہنمی ہیں انہیں کبھی موت نہیں آئے گی، لیکن وہ جو لوگ جہنم میں وقتی طور پر گئے ہیں، جو وقتی طور پر گئے ہیں بڑے گناہوں کے عوض، وہ جل کر کے کوئلہ ہو جائیں گے اور تقریباً ان کی موت ان کے اوپر آ جائے گی. پھر انہیں گٹھروں کی شکل میں فرشتے باندھ باندھ کر کے، جیسے لکڑیوں کے گٹھر نہیں باندھے جاتے، ایسے ہی باندھ باندھ کر کے لے آئیں گے اور نہر الحیات میں ڈال دیں گے ان کو. یہ نہر الحیات جو ہے زندگی ہے نا، اس کے اندر ان کو ڈال دیں گے. اس میں جب ڈالیں گے تو ان کا جسم دوبارہ بننا شروع ہو جائے گا، دوبارہ ان میں حیات آ جائے گی. تو یہ نہر الحیات جو ہے ان لوگوں کے لیے خاص ہے. تو یہ جو 4 نہریں اوپر بیان کی گئی ہیں یہ تو عام ہیں، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ وہاں پر شہد کا سمندر ہے، پانی کا سمندر ہے، اور شراب کا سمندر ہے، دودھ کا سمندر ہے. انہی سمندر سے باقی نہریں جو ہے کیا ہے وہ نکلی ہوئی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر دی ہے. البتہ ایک اور بات ہے کہ جو دنیا کی جو نہریں ہیں وہ ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے گڑھا ہو جس کے لیے وہ چل رہی ہیں. وہ برابر ایسے زمین پر نہیں چلتی ہیں. کیسے چلتی ہیں؟ البتہ جنت کی جو نہریں ہیں بغیر گڑھے کے اخدود کے ہیں. وہ گڑھے میں نہیں ہیں، وہ گڑھے میں نہیں ہیں. وہ ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنی طرف سے ایک باڑ رکھ دی ہے. وہ کس چیز کے ہے؟ وہ دے دی ہیں اسی زمین کے اوپر، ایسے ہی وہ بہ رہی ہیں، زمین پر بہ رہی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے دنیا کے اندر نہریں عام طور پر جو چلتی ہیں وہ کیا ہے؟ اوپر سے چلتی ہیں اور نیچے کی طرف ایسے جاتی ہیں. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نہروں کا بھی، دریاؤں کا بھی معاملہ رکھا ہے. کافور کے پہاڑ سے کوئی نکل نہیں ہے، کوئی اس پہاڑ سے نکل نہیں، ایسے آئیں گے اور ہوتے ہوئے ایسے بہتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ جنت کی نہریں ہیں. اس سلسلے میں ساتھیوں بہت سی حدیثیں ہیں. صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ورنہ اس لیے کہ وقت کم ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت 100 درجہ. جنت کے اندر جنت کے 100 درجے ہیں. ان درجوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. بین کل درجتین کما بین السماء والارض. دونوں درجے، دونوں منزلیں جو منزل ہیں یہ، ان کے درمیان ایسا فاصلہ ہے جو زمین اور آسمان کا ہے. فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ. اگر تم سوال کرنا ہے تو کیا سوال کرو؟ اللہ تعالیٰ سے فردوس کا. اس لیے کہ فردوس وسط الجنہ اولا ہے، وسط میں ہے. وسط کا 2 معنی ہم نے کل بیان کیا تھا جی. درمیان،
ना, एक उम्दा, उम्दा माना किया था ना, और एक दरमियानी है ना, उम्दा और ना आला यानी बुलंद है। अच्छा आला दर्जा आप बोले। हाँ, यानी वो उम्दा चीज है और दूसरे क्या है वो वसत। वअअलल जन्ना, और ये क्या है, जन्नत में सबसे ऊंचा मकाम है। वफौकहु अर्शुर रहमान, उससे ऊपर क्या है, अल्लाह का अर्श है। बाद उलमा ने कहा उसकी छत अल्लाह तबारक तआला का अर्श है। वमिन्हु तुफज्जरु अनहारुल जन्ना, वो सबसे बुलंद है ना, वहीं से जन्नत की नहरें फूटती हैं और नीचे की तरफ आती हैं। एक हदीस सही बुखारी में हज़रत अनस बिन मालिक से मरवी है, वो बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जन्नत में चल रहा था तो मुझे एक नहर मिली, हाफताहु क़ुबाबल लुअलुइल मुजव्वफ, गोल मोतियों के कुब्बे बने हैं उसके किनारे किनारे, उसके किनारे। फ़कुल तो मा हादा या जिब्राइल, हमने कहा ए जिब्राइल ये क्या है, तो जिब्राइल ने कहा हादल कौसर अल्लज़ी आताका रब्बुक, ये वो कौसर है जिसे आपके रब ने आपको दिया है। तो आप बयान फरमाते हैं जब हमने उस पर अपना हाथ मारा तो देखा कि उसकी मिट्टी क्या है, वो खालिस मुश्क है की शक्ल में है। इसी तरीके से साथियों जन्नत के अंदर चश्मे भी हैं, जन्नत के अंदर चश्मे भी हैं। मुताद्दिद आयात इस सिलसिले में है, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून, और चंद चश्मों का नाम भी अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें कुरान मजीद में बयान किया है। वो तकरीबन 3 चश्मे हैं जिनका नाम खुद से तौर बयान किया है। काफूर है, सलसबील है और तस्नीम है। और तस्नीम ये जो है वो सबसे आला दर्जे का चश्मा है, सबसे आला दर्जे का चश्मा है। इसीलिए हर आदमी नेक लोगों को जो मिलेगी उसमें क्या है, उसमें उसकी मिलावट हो, मिजाज हो मिन तस्नीम, उनमें मिलावट होगी, किसकी, तस्नीम की मिलावट होगी। तो ये 3 चश्मे हैं जिसका जिक्र खुसूसी तौर पर आया है। उसके अलावा हर शख्स को अल्लाह तबारक व तआला उसकी जन्नत में, उसके बाग में जो चश्मे चाहेगा अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। 48वां बाब भी जिक्र ताम अहलिल जन्नह व शराबिही व मसरफिही, जन्नतियों का खाना खाना, उनका पानी पीना, और इस खाने और पानी का मसरफ यानी फजलात उसके कहाँ जाएंगे, इस चीज़ का बयान है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून व फवाकिह मिम्मा यश्तहून कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुंतुम तअमलून। जन्नत में मुत्तकी लोग जो होंगे वो साए में होंगे और चश्मों में होंगे, साए और चश्मों में होंगे। व फवाकिह मिम्मा यश्तहून, और मनपसंद फलों में होंगे, मनपसंद जो उनकी ख्वाहिश होगी। कुलू वशरबू, उनसे कहा जाएगा कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुंतुम तअमलून, इसके सबब कि तुम नेक अमल करते थे, इस लिहाजा इस दुनिया में तुम मज़े लेकर के खाओ और पियो। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहले जन्नत खाना खाएंगे, अहले जन्नत पानी पिएंगे, लेकिन वो रेत नहीं निकालेंगे, यानी नाक नहीं, इसलिए कि फजलात है, बेकार चीज़ है, वो उनके नहीं निकलेंगी। वला यतगव्वतून, और ना ही वो गायत क़ज़ाए हाजत के लिए उनको ज़रूरत पड़ेगी। वला यबूलून, ना ही वो पेशाब करेंगे। ताआमुहुम वज़ालिका जुशाउन करीहिल मिस्क, जो खाना खाएंगे, जो पानी पिएंगे, उनको डेकार आएगी, तो डेकार से ऐसी खुशबू आएगी गोया की मुश्क की खुशबू है, मुश्क की खुशबू है। वयुल्हमून तस्बीह व तकबीर कमा तुल्हमून अन्नफस, उन्हें तस्बीह व तहमीद का ऐसा इल्हाम होगा जैसे सांस की तौफीक तुम लोगों को होती है, यानी अल्लाह ताला उनकी फितरत में तस्बीह और तहलील करना शामिल कर देगा। अतः ज़ैद इब्न अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक यहूदी एक अहले किताब अल्लाह के रसूल खिदमत में आता है और कहता है, ऐ अबुल कासिम,
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنتی لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان احدہم، ایک جنتی وہ کھانے پینے اور ہم بستری وغیرہ میں 100 مردوں کی قوت دی جائے گی اس کو، یعنی جتنا کھانا 100 آدمی کھاتے ہیں ایک آدمی کھائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں دنیا میں کم کھایا کرو، دنیا میں کم کھایا کرو۔ دنیا کی لذت سے جو کوئی آدمی کم لذت اندوز ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں عطا فرمائے گا۔ یہاں تو ہم کھاتے اتنا ہے کہ ڈکار آتی ہے تو باہر چاول آ جایا کرتا ہے، اور پھر ڈاکٹر سے شکایت کرتے ہیں کہ ارے وہ گلا جل رہا ہے نا، سینے میں جلن ہو رہی۔ جب اوور لوڈ کھا لو گے، ہے کہ نہیں ہے، معدے کو حرکت کا موقع نہیں ملے گا۔ جب مشین میں اوور لوڈ بھر دو تیل جو ہے، چلے گی نہیں مشین، ہے کہ نہیں؟ تھوڑا خالی چھوڑو تاکہ جو ہے انجن چل سکے، ایسے ہی تھوڑا سا خالی چھوڑے پیٹ تاکہ انجن جو ہے اپنا کام کرتا رہے۔ لیکن جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ بدلہ دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو کھانے پینے اور جماع میں 100 مردوں کی قوت اللہ تبارک و تعالی دے گا۔ تو وہ اہل کتاب جو آیا تھا کہتا ہے کہ اچھا تو جو کھائے پیے گا بھی تو اس کو نکالے گا بھی، جو کھاتا پیتا ہے ظاہر بات قضاء، جتنا کھاتا پیتا ہے انسان اتنا ہی قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے کہا آپ کہتے ہیں نا حالانکہ جنت میں کوئی اذا نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے کھانے پینے سے جو چیز باہر آتی ہے وہ کیا ہے؟ فضلات ہے، اور گندی چیز تو ہے، اور آپ کہتے ہیں جنت میں کوئی گندی چیز ہوگی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون حاجت احدہم رشحا، قضاء حاجت کیا ہے کہ انسان کے جسم سے پسینہ نکلے گا، پسینہ نکلے گا، اور اس پسینے کی خوشبو وہ ہوگی جو مشک ہوگی۔ ایک ڈکار لے گا، اس کے بعد دیکھے گا اس کا پیٹ بالکل برابر ہو گیا ہے، پیٹ بالکل برابر ہو گیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کے کھانے پینے کا جو مصرف جو فضلات وغیرہ ہیں وہ ڈکار اور پسینے کی شکل میں باہر ہوں گے، پیشاب اور پیخانے کی وہاں ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یطاف علیہم بصحاف من ذہب، ان کے لیے سونے کی رکابیاں، یہ اصل میں صحاف کا ہے، اسے چوڑی ہوتی ہے اور ہلکی سے تھوڑا سا، جیسے ابھی آپ لوگ 4-5 آدمی مل کر کے کھانا کھاتے ہیں جس کو صحفہ یعنی رکابیاں اسے کہہ لیجئے، صحن کہہ لیجئے، سونے کی رکابیاں ہوں گی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ سونے کی 70 رکابیاں لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گی، ایک جنتی کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور 70 رکابیوں میں ہر ایک میں ایسا کھانا ہوگا جو دوسرے میں وہ کھانا نہیں پایا جائے گا، جو دوسرے سے مختلف ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيكَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، یعنی کیا ہے وہ؟ شراب کے جام ہوں گے جو چل رہے ہوں گے۔ علی کل حال یہ چیز ان کو کھانے کو ملے گی۔ یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ امام القیم رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک نقطہ رکھا ہے جو بیان کر دینے کے لائق ہے کہ جنتیوں کو جنت کے اندر بھنے ہوئے گوشت ملیں گے نا کھانے کے لیے، کچا تو گوشت ملے گا نہیں، بھنے ہوئے ملیں تو آخر پکیں گے کہاں؟ وہ کیا جنت میں آگ ہوگی؟ ہے کہ نہیں؟ یہ جہنم میں پکا کر کے لے آیا جائے گا، آخر کیا ہے؟ تو امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی علیم اور قدیر جو ہے وہ کسی بھی چیز سے اللہ تعالیٰ بغیر آگ کے بھی ان کو بھونا بنا سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ آخر بھونا آپ کہہ رہے ہیں تو وہاں سے آگ کہاں آئے گی؟ یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ 49 نمبر کا باب ہے نا، یعنی
جنتیوں کے برتن جن میں وہ کھائیں گے پیئیں گے، برتنوں کی قسمیں اور برتنوں کی صفتوں کا بیان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ ابھی حدیث کی آیت پیش کی گئی، یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، ان کے چاروں طرف سونے کے رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا، سونے کا دور چلایا جائے گا۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ ان کے کھانے اور پینے کے لیے سونے کی رکابیاں بھی پیش کی جائیں گی۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ اکواب جو پیالے ہوں گے، اس سے وہ پیالے یا وہ لوٹے مراد ہیں جس کے اندر وہ ٹوٹیاں نہیں ہوا کرتی، اس لیے کہ دیکھیں پانی کے لیے دو قسم کے یہ لوٹے استعمال ہوتے ہیں، ایک ٹوٹی والا ہوتا ہے اور ایک بغیر۔ تو کوب عام طور پر اسے کہتے ہیں، یہ کیتلی جو ہوتی ہے نا اس میں وہ چیز نہیں پائی جائے گی۔ اس کے بعد امام القیم نے اس میں جو ہے وہ اباریک کیا ہیں، قواریر کیا ہے، البتہ ایک اور چیز یہاں پر بیان کی ہے جو سمجھنے کی ہے اور خوشخبری کی بات بھی ہے کہ یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریرا، یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریرا، ان پر چاندی کے برتنوں اور جاموں کا دور چلایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے جن میں اندازے کے مطابق جو ہے قدروہا تقدیرا، اندازے کے مطابق ناپ کر کے رکھا جائے گا، قدروہا تقدیرا یعنی مقدر کیا جائے گا۔ تو یہ اولاً تو کہا گیا کہ قواریر شیشے اور دوسرے چاندی، حالانکہ چاندی اور شیشہ دونوں الگ الگ چیز ہیں۔ تو اس کی وضاحت علماء نے یہ کی ہے، ابن القیم نے بھی کی ہے کہ اصل ہوں گے تو وہ کس کے؟ چاندی کے، البتہ مادہ ان کا چاندی کا ہوگا، لیکن وہ صفائی کے لحاظ سے جو صاف ستھرے ہوں گے اس کے لحاظ سے وہ کیا ہوں گے؟ شیشے کے طریقے سے ہوں گے، صفائی میں وہ شیشے کی طرح ہوں گے، البتہ مادہ کیا ہوگا اس کا؟ ان کا چاندی اور سونے کا ہوگا۔ اس سلسلے میں اور امام القیم رحمہ اللہ نے متعدد حدیثیں رکھی ہیں، لیکن میں آگے بڑھتا ہوں اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے وہ ایک تصور دے دینا ہے۔ 50واں باب اہل جنت کا لباس، ان کا زیور، ان کے منادیل، ان کے رومال، ان کے بستر اور ان کے گالیچے، ان کی تکیاں اور ان کے جو گاؤ تکیہ وغیرہ ہیں، ان تمام چیزوں کا بیان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین۔ دیکھیے سندس اور استبرق یہ ریشم کے اعلیٰ قسم کے جو ہے وہ دونوں اصل میں ریشم ہی ہیں، ہے نا۔ تو سندس اور استبرق، تو متقی لوگ بڑے امن والی جگہ میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے اور جنتوں میں ہوں گے۔ یلبسون، وہ جو لباس پہنیں گے وہ اعلیٰ قسم کے ریشم اور استبرق کا بنا ہوگا، متقابلین ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طریقے سے جنتیوں متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یحلون فیہا من اساور من ذہب، جنت کے اندر وہ لوگ سونے کے کنگن پہنیں گے، سونے کے کنگن ہوں گے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُس، اور سندس ریشم کے کیا ہے؟ ہرے رنگ کا، وہ اخضر ہرے رنگ کا وہ کپڑا پہنیں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک، اور مسہریوں کے اوپر وہ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوں گے۔ اس سلسلے میں کئی چیزیں یہاں پر ذکر کی ہیں کہ اولاً تو ایک لباس ان کا کیا ہوگا؟ وہ اخضر قسم کا ہوگا، لباس اخضر یعنی ہرا، اس لیے کہ ہرا رنگ ایسا ہے جو انسان کی نظر کو بھاتا ہے، بلکہ حکیم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جس کی نظر کمزور ہو وہ صبح سویرے فجر کے بعد باہر نکلے اور ہریالی کو جس پر شبنم پڑی ہے اس کو دیکھے، اس سے نظر کو کیا ہے؟ تازگی ملتی ہے۔ تو ہرا رنگ انسان کی نظر کو بھاتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی انہیں یہ رنگ عطا فرمائے گا۔ تو ان کو جو چیز ملنے والی ہے وہ اس طریقے سے ان کو لباس سندس کا ہے اور استبرق کا ہے، اعلیٰ قسم کے جو ریشم ہوتے ہیں ان کے لباس۔ اسی لیے دنیا میں مومنوں کے لیے لباس سے منع کیا گیا ہے کہ وہ لباس
نہ پہنے۔ اسی طریقے سے پہننے کے لیے جنتیوں میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ، بلکہ عام طور پر جنتیوں کو، یا کہا جائے سب جنتیوں کو، اللہ تعالیٰ تاج بھی پہنائے گا۔ اللہ تعالیٰ تاج پہنائے گا، لیکن یہ ہے کہ اس تاج کی کوالٹی اپنی الگ الگ ہوگی۔ تاج کی اپنی کوالٹی جو ہوگی وہ الگ الگ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے، چونکہ انہیں اصل میں کیا ہے، ہر ایک کو اتنی حکومت دے گا کہ جو بادشاہ کی اپنی حکومت ہوا کرتی ہے، اور بادشاہت کے لیے آپ لوگ جانتے ہیں تاج کا ہونا ضروری، بلکہ آج بھی بادشاہ بنایا جاتا ہے اگرچہ تاج، لیکن یہ نام ضرور لیں کہ تاج پوشی ہے، آج ان کی تاج پوشی ہے، تو تاج کا تصور بادشاہت کے ساتھ ضروری ہے۔ تو جب ہر جنتی کو، ادنا جنتی کو 5 بلکہ 10 اس دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے ملک کے مطابق اس کو ملک ملنے والا ہے، تو اس کے لیے تاج کی بھی ضرورت اور اہمیت ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیثوں کے اندر ان اسباب کو بیان کیا ہے جس کی وجہ سے انسان تاج حاصل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ صحیح مسلم میں روایت ہے، تعلموا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کو سیکھو، اس لیے کہ اس کا سیکھنا، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت اور افسوس ہے۔ ولا تستطيع البطلہ، اور جادوگر کا اس کے اوپر زور نہیں چلتا ہے۔ پھر آپ حضرت بریدہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، اور پھر آپ نے فرمایا تعلموا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ اور آل عمران کی تلاوت کو سیکھو۔ فإنہما الزہراوان، اس لیے کہ یہ دونوں دو روشن چیزیں ہیں۔ وإنہما یظلان صاحبہما یوم القیامہ، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں، یاد کرنے والوں کے سر پر قیامت دن سایہ کریں گی، گویا کہ وہ دو بدلی ہیں یا دو صاحبان ہیں۔ غمامتان اور غیابتان دو لفظ آیا ہے کہ وہ بدلی ہیں یا صاحبان ہیں۔ اور فرقین من طیر صواف، یا صف بستہ جو چڑیا اڑتی رہتی ہیں وہ ان کے دو گروہ ہیں۔ والقرآن یلقا صاحبہ، اور قرآن اپنے ساتھی یعنی قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے دن ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اسے ایک انسانی یا ایک عام شکل دے گا، جبکہ قرآن پڑھنے والا اس وقت قبر سے نکلے گا اور اس کے چہرے بدلے ہوں گے، کپڑے مٹی سے ہٹے ہوں گے، پریشان ہوگا، تو قرآن آگے بڑھ کر کے اس کا سامنا کرے گا، اس کا استقبال کرے گا۔ قرآن کی بھی کیفیت کیا ہوگی؟ گویا کہ ایک پریشان حال انسان ہے، یا اس کے شکل جو ہے پریشانی کی وجہ سے، تھکان کی وجہ سے بدلی ہوئی ہے۔ تو قرآن کہے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا میں تجھے پہچانتا نہیں ہوں۔ تو قرآن کہے گا انا الذی اظمأتک فی الحواجر واسہرت لیلک، میں ہی وہ ہوں جو تجھے دنوں میں پیاسا رکھا ہے۔ یہ کیوں بھائی؟ یہ کیوں؟ غور کریں، قرآن کیا کہے گا؟ ہم نے تجھے دنوں میں پیاسا رکھا، کیوں؟ اس لیے کہ اہل قرآن کی صفت یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے بکثرت، دن میں قرآن مجید کی، رات میں تلاوت کرے اور دن میں روزہ رکھے۔ یہ حکمت ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا یہ قول سند کے ساتھ مروی ہے کہ اہل قرآن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ رات کو سوتا رہے اور دن میں وہ کھاتا پیتا رہے۔ اور آپ سمجھیں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو کب نازل کیا ہے؟ رمضان المبارک میں۔ رمضان المبارک میں دیکھیں تعلق دیکھیے کتنا ہے، اور دن میں روزہ رکھنا واجب قرار دیا ہے، اور رات میں تراویح پڑھنا تاکید واجب نہیں ہے لیکن تاکیدی امر ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے دیکھ قرآن کا کیسا تعلق ہے کس سے؟ روزے کے ساتھ۔ اور اس سے بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعدد حدیثوں میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن اللہ تعالیٰ کے سامنے اور روزہ ایک ساتھ آئیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو روایت ہے کہ قرآن اور روزہ قیامت کے دن ایک ساتھ آئیں گے۔
قرآن کہے گا کہ ہم نے رات میں اسے جگائے رکھا، اور روزہ کہے گا ہم نے رات میں اسے بھوکا اور پیاسا رکھا۔ یہیں سے یہ حکمت سمجھیے جو حضرت بریدہ کی روایت ہے اور مسند احمد وغیرہ میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمایا کہ جب بدلی ہوئی شکل میں، پریشان شکل میں قرآن آئے گا تو کہے گا کہ میں وہی ہوں جس نے تجھے دن میں پیاسا رکھا، بھوکا پیاسا رکھا، اور رات میں تجھے سونے نہیں دیا۔ وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِّن وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، آج ہر تاجر اپنے تجارت کا فائدہ اٹھائے گا۔ کب؟ قیامت کے دن ہر تاجر کو اس کی تجارت کا فائدہ ہوگا، اچھی تجارت کی ہے تو یا پھر بری تجارت کی ہے تو۔ اور میں آج تمام تاجروں سے بڑھ کر کے تیرے ساتھ ہوں، ہر تجارت سے بڑھ کر کے، گویا سب سے بہتر تجارت وہ قرار دے گا کہ قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھنا اور اس کو پڑھنا۔ فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ، تو اللہ تبارک و تعالی ملک کو اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا، اور خلد ہمیشہ رہنے کو اللہ تعالیٰ اس کے بائیں ہاتھ میں دے گا، اور اس کے سر کے اوپر وقار کا تاج رکھ دیا جائے گا۔ تاج الوقار، عزت، اعزاز جسے کہیے۔ آج بہت سی چیزیں بطور اعزاز کے دی جاتی ہیں نا، اعزاز کے طور پر، تو اعزاز کا تاج اس کے سر کے اوپر رکھ دیا جائے گا، اور اس کے والدین کو 2 جوڑے ایسے پہنا دیے جائیں گے جس کی قیمت دنیا کے لحاظ سے نہیں لگائی جا سکتی ہے، اور وہ دونوں کہیں گے بما کسینا ہذا، اے اللہ ہمیں یہ کیوں پہنایا گیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ تیرے بیٹے نے جو قرآن پڑھا ہے، جو قرآن کو سیکھا اور یاد کیا ہے، اس لیے تجھے، جو قرآن پڑھا اور یاد کیا ہے اس لیے تجھے یہ مقام دیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا اقرأ وسعت فی درج الجنت وغرفہا، تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، ایک کمرے سے دوسرے کمرے کو طے کرتا جا، برابر یہ پڑھتا جائے گا جس طریقے سے دنیا میں اس کی صفت ہی پڑھنے کی، چاہے تیز پڑھتا رہا ہو یا آہستہ پڑھتا رہا ہو، جس طریقے سے پڑھتا جائے گا، دنیا پڑھتا ویسے پڑھتا جائے گا اور آگے اوپر چڑھتا جائے گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو وہاں پر تاج بھی خصوصی طور پر پہنائے گا، اور خصوصی طور پر جن لوگوں کو تاج ملنے والا ہے ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو قرآن مجید کو یاد کرتا اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اسی لیے ساتھیوں میں ہمیشہ کہتا ہوں، قرآن کی جتنی فضیلت وارد ہے، جتنی فضیلتیں اور 10-20 فضیلتیں قرآن پڑھنے اور یاد کرنے کی ہیں، وہ اسی صورت میں ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن پڑھ لیا اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا تو اسے کوئی فضیلت ملنے والی نہیں ہے، بلکہ یہی وہ شخص ہے جس سے متعلق بعض علماء کہتے ہیں وہ قرآن پڑھ رہا ہے لیکن قرآن اس پر لعنت بھیج رہا ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہے اس لیے کہ وہ ظلم کرتا ہے، قرآن میں ہے لعنت اللہ علی الظالمین، تو گویا اپنے ہی اوپر وہ لعنت بھیج رہا ہے۔ طریقے سے امام القیم رحمہ اللہ نے یہاں پر کئی ایک فصلیں قائم کی ہیں کہ جنت کے اندر جو لوگوں کو فرش ملنے والا ہے وہ کیسا ہے۔ فرشم بطائنها من استبرق، ایسے فرش، ایسے بسترے ہوں گے، ایسے غالیچے ہوں گے کہ جن کا استر جو ہے وہ استبرق یعنی اعلیٰ قسم کے ریشم کا ہے۔ تو جب اس کا استر ایسا ہوگا تو اوپر کا حصہ کیسا اس کو ملنے والا ہے۔ اسی طریقے سے جنت کے بچھونے کا بھی ذکر کیا ہے، اور جنت کے اندر کچھ ایسے چادروں کا رف کا ذکر کیا ہے جو اس طریقے سے یہ دیکھیے ایسے ہوتی ہیں اور انہیں ایسے لپیٹ کر کے کر دیا جاتا ہے۔ یہ اصل میں رف ہے، یہ رف خضر وعبقری حسان۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو جنتیوں کو وہاں پر ملنے والی ہیں۔ 91 باب ہے کہ جنت کے خیموں کا، جنت کی چارپائیوں کا، جنت کی مشہریوں کا، اور جنت کے بشخاناتہم کا بھی بیان۔ بشخانہ اصل میں کہتے ہیں مچھردانی، سمجھتے ہیں نا،
دانی بشخانہ کہتے ہیں. حالانکہ یہاں پر مچھردانی مراد نہیں ہے، اس لیے کہ جنت میں مچھر ہوں گے ہی نہیں، ہے نا. لیکن اس سے مراد وہ چادریں ہیں جو بطور زینت کے اوپر سے لٹکائی جاتی ہیں، بطور زینت کے لٹکائی جاتی ہیں. پردہ کے طور پر لوگ لٹکا لیتے ہیں، ہے نا، خوبصورتی کے لیے، بغیر حاجت کے لیے نہیں. اس لیے کہ جو حاجت کی ساری چیز ہوگی اللہ تعالیٰ انہیں دیا ہوگا، لیکن خوبصورتی کے لیے لٹکا لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے متعلق ارشاد فرماتا ہے، قال اللہ تعالیٰ حور مقصورات فی الخیام. ایسی حوریں ہوں گی جو صرف خیموں ہی کے اندر رہنے والی ہوں گی، اسی کے لیے متعین ہوں گی، یہاں سے ان کو آنا جانا نہیں ہوگا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت لخیمۃ من لؤلؤۃ واحدۃ مجوفہ. سبحان اللہ. جنتیوں میں سے جنت میں مومن کے لیے ایک ایسا خیمہ ہوگا جو ایک موتی اس کے کا قبہ بنایا جائے گا، اور اسے ایک ہی خیمہ کا ایسے گولدار ہوگا. وہ خیمہ صرف ایک موتی کا. طولھا 60 میلا، جس کی لمبائی کتنی ہے؟ 60 میل ہوگی. مومن کے لیے اس میں اس کے اہل و عیال ہوں گے. یطوف علیہم المومن، مومن ان کے پاس آیا جائے گا. فلا یرا بعضهم بعضا، اور اتنا طویل وہ خیمہ ہوگا کہ بعض ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں. یہ خیام ان کمروں اور محلوں کے علاوہ ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ یہ خیمے جو ہے کمرے اور محل ہیں جو ان کو محل مل رہے ہیں رہنے کے لیے، جو ان کو کمرے مل رہے ہیں، ان سے علاوہ جو ہے یہ خیمے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی انہیں جو ہے اس طریقے سے جنتوں وہ یہ خیمے جو لگائے جائیں گے نہروں کے کنارے اور چشموں کے کنارے، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے لگا کر کے دے دے گا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کی چارپائیوں سے متعلق بیان فرماتا ہے، متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. وہ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوں گے ایسی چارپائیوں پر جو صف در صف ہیں، صف در صف ایک کے بغل میں ایک بچھا دی گئی ہیں، جس کے اوپر جو ہے وہ آرام سے لیٹے ہوں گے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ دور نہیں ہوگی بلکہ قریب ہوں گی. اسی طریقے سے متکئین علی الارائک، وہ اریکہ اصل میں کہتے ہیں اس چارپائی کو جو جس کے ساتھ جھارل لٹکتی رہتی ہے، جسے مساری جسے ہم لوگ آپ کہتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.